على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بآواز بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی، کہ آج کی مجلس کا جو عنوان ہے وہ فضائل نماز ہے۔ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کی کیا کیا فضیلت ہے، اور اس سے پیشتر کبھی آپ نے اپنے اذہان عالیہ میں سوچا ہے خداوند عالم نے ہمارے اوپر نماز کو واجب قرار دیا ہے تو کیوں قرار دیا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پوری کائنات اگر خدا کو سجدہ کرنا شروع کر دے تو اس کی خدائی بڑھتی نہیں ہے، اگر پوری خدائی انکار خداوندی کر دے تو اس کا اقتدار گھٹتا نہیں ہے۔ وہ بے نیاز اللہ ہے تو اس نے ہمارے اوپر نماز کو کیوں واجب قرار دیا؟ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پیشتر پہلے میں آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد یہ علت خدا نے خبر دی ہے قرآن پاک میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، ثبوت اور دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ یقیناً نماز فحشا سے بھی روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے۔ نماز کی یہ صفت ہے کہ وہ بے حیائیوں سے روکتی ہے، وہ برائی سے روکتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور جو میرا ذکر ہے وہ نماز سے بھی بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے، اور مقامات پر بھی اللہ نے حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کافی مقامات پر خداوند عالم یہ حکم دے رہا ہے نماز قائم کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ٹھیک ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے یہ کتاب ان کی ہدایت کرتی ہے جو متقی ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا کوئی ذکر ہے سجدے والوں کے ساتھ سجدے میں؟ جی وہ بھی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی ہے۔ اب جی وہ بھی ہے کہ اس کے بعد کون لوگ ہیں یہ؟ جی میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے، آپ نے بہت اہم بات کی طرف انہوں نے توجہ مبذول فرمائی ہے۔ جی تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن پاک میں الگ سے رکوع کا ذکر بھی ہے۔ اب نماز ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے پہلے ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسی نماز ہے ہماری جس میں رکوع نہ ہو؟ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، حالانکہ نماز کا حکم پہلے دے چکا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح خداوند عالم کہتا ہے جناب مریم سے، اب دیکھ لینا، یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے بی بی مریم اللہ کے لیے قنوت کر اور سجدہ کر اللہ کے لیے،
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. جہنمیوں کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں, 2 نشانیاں, کہ جب ہم ان سے کہتے تھے سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ہم ان سے کہتے تھے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے. یہاں پر آپ کی انتظار ختم کراؤں, میں اصل مطلب بتاؤں. معصوم کا پاک فرمان ہے. جناب مریم سے کیوں کہا گیا ہے؟ اور یہ بھی ہے ویلن یومئذ للمکذبین, بربادی اور ویل ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن. کون سے جھٹلانے والے؟ اذا قیل لہم ارکعوا لا یرکعون, جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ غیر مسلموں کی بات اللہ نہیں کر رہا کہ یہ غیر مسلم ہیں, چونکہ غیر مسلم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ کوئی ایسے ہیں اہل اسلام جن سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رکوع کرو اور رکوع نہیں کرتے, سجدہ کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو لوگ سجدہ نہیں کرتے. سجدہ اور رکوع سے کیا مراد ہے؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں رکوع اور سجدہ یہاں پہ جن آیات میں موجود ہے اس سے مراد مولا علی کی ولایت ہے. مولا امیر المومنین کی ولایت مراد ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ مقامات پر اللہ نے, اور ایک اور آیت بھی ہے, بعض علماء کے نزدیک میں کوئی صاحب نظریہ نہیں ہوں کہ میرا نظریہ آپ پہ ماننا واجب ہے. اس لیے بعض دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں جی آپ کا کیا نظریہ ہے, تو میں کہتا ہوں میں کون ہوتا ہوں آل محمد کے مذہب میں نظریہ پیش کرنے والا. میرا وہی نظریہ ہے جو 14 کا نظریہ ہے. بعض علماء کے نزدیک, بعض مرزا صاحب بعض علماء کے نزدیک کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس سے مراد یہ پڑھنے والی نماز ہے, باقی جہاں جہاں بھی لفظ صلاۃ ہے اس سے مراد مولا علی کی ولایت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے مومنین پر نماز کو لکھ دیا ہے. تو یہ جو لکھی ہے نا یہ پڑھنے والی نماز ہے. اور دیگر مقامات پر جو بھی حکم ہے اس سے مراد مولا امیر المومنین کی ولایت ہے. اور میں وجہ بتا رہا ہوں, یہ پڑھنے والی نماز کی وجہ, اس کا پڑھنا واجب ہے, اس کو ترک کرنا فعل حرام ہے. شراب پینا فعل حرام, غیبت کرنا فعل حرام, حسد کرنا فعل حرام, اور بدکاری کرنا فعل حرام, چوری کرنا فعل حرام, نماز کا چھوڑنا بھی اسی طرح فعل حرام ہے اور بہت بڑا فعل حرام ہے. ٹھیک ہے نا. چور مثلا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چوری کی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو معافی مل جائے گی, اس کی سزا تھوڑی ہے. وہ جو بہانہ کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ پوچھے گا نماز کیوں چھوڑی تھی؟ تو نماز چھوڑنے والے کے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں. اس لیے یہ بہت بڑا عیب ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا فعل حرام ہے. اس لیے نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آپ نے دیکھ لینا ہے آخر نماز اللہ نے واجب کی ہے تو کیوں کی ہے؟ جو اللہ الصمد ہے, بے نیاز ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے خدائی سجدہ نہ کرے, مجھے غرض ہی نہیں ہے. مجھے 14 نے اس طرح سجدے کیے ہیں کہ مجھے سجدے کرانے کا لطف آ گیا ہے. یا علی آخر کیوں واجب قرار دیا ہے؟ پہلے والی امتوں نے 500 نمازیں دن میں پڑھی ہیں, 50 نمازیں بھی پڑھی ہیں. ہاں جناب موسیٰ نے کہا تھا نا ہمارے نبی سے شب معراج کہ آپ 5 نمازیں لے کے جا رہے ہیں, آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی. اب بارگاہ رب العزت میں پھر کہیں, پھر مزید گھٹا دیں. تو کائنات عالم کے رسول نے فرمایا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہی نہیں کرتا, گنجائش ہی نہیں ہے. اب 5 نمازیں جو نہیں پڑھ سکتا
پھر اس کا اپنا نصیب ہے، 50 سے میں 5 پہ لے آیا ہوں، اور اس کو گھٹنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 5 نمازوں پہ سرکار نے مہر ثابت کیوں کر دی ہے؟ 4 کروا لیتے، 3 کروا لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے پنجتن پاک بھی 5 ہیں، نمازیں بھی 5 ہیں۔ اچھا، اب ادھر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیریں کتنی ہونی چاہیے؟ 4 ہونی چاہیے یا 5؟ معصوم سے پوچھا گیا نماز جنازہ کی تکبیریں کتنی ہونی چاہیے؟ تو معصوم نے جواب دیا اگر دن میں نمازیں 4 واجب ہیں تو تکبیریں 4 ہوں گی، نمازیں 5 ہیں تو تکبیریں 5 ہوں گی۔ ایک ایک تکبیر بدل ہے ایک ایک نماز کا، ایک ایک نماز کا بدل ہے، اور اس کو 5 ہی ہونا چاہیے۔ اس کی بھی وجہ عرض کرتا ہوں۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ جو انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کی امت نے لاتعداد نمازیں پڑھی ہیں، ہم پہ 5 واجب ہوئی ہیں۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے، معصوم سے پوچھا گیا اللہ نے نماز کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ کل روزے کے فضائل ہیں تو علت بتاؤں گا کہ اللہ نے ہم پہ روزہ واجب قرار کیوں دیا ہے، کیوں مخلوقات عالم پر اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ آج نماز والی گفتگو ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے نماز کو امت محمد مصطفیٰ پر اس لیے واجب قرار دیا ہے، پہلے والی امتیں نمازیں پڑھتی تھیں، اور جب نبی دنیا سے گیا تو شریعت کی بساط بھی لپیٹ لی جاتی تھی، نبی کا ذکر بھی ختم، اس کی کتاب بھی ختم، اس کا دین بھی ختم، اس کی شریعت بھی ختم، اس کا مذہب بھی ختم، کیونکہ نبی جو دنیا میں نہیں رہا۔ اب یہی فرق ہے مرزا صاحب، دیکھنا ہمارے نبی میں، عمار مہدی صاحب، ہمارے نبی میں اور دیگر انبیاء میں فرق دیکھنا کتنا فرق ہے۔ پہلے والے انبیاء چلے گئے، ان کا مذہب، ان کی کتاب ختم، ان کی نمازیں ختم، دین ختم۔ ہمارے نبی دنیا میں رہے ہیں فقط 63 سال، اور یہ مکتب مذہب اسلام چلنا ہے قیامت تک۔ خداوند عالم نے امت محمد مصطفیٰ پر نمازیں اس لیے واجب قرار دی ہیں تاکہ جب بھی امتی نماز پڑھے تو محمد کا نام تشہد میں لے، آل پر درود پڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے، جامع الفاظ میں جو معصوم نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے، اس لیے امت محمد مصطفیٰ پہ اللہ نے نماز واجب قرار دی ہے تاکہ قیامت تک محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا رہے، ان کا ذکر باقی رہے۔ یعنی اب نماز واجب کیوں ہوئی ہے؟ دیکھ لو، اذہان کو بلند کرو۔ اس لیے خداوند عالم نے نماز کو ہم پہ واجب قرار دیا ہے تاکہ محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے، ان کا ذکر ہوتا رہے۔ نماز میں جب تک نماز ہے ان کا ذکر ہوگا، اور جب نماز نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو جائے گی ان کا ذکر ختم ہوگا، تو کائنات عالم کا کوئی گستاخ نماز کو ختم نہیں کرا سکتا۔ جب نماز ختم نہیں ہو سکتی تو اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہو بھائی، جب تک یہ قائم ہے یہ سب کچھ قائم ہے، قائم رہے گا کہ بلا قائم رہے گا، قائم رہے گا۔ انہی کے دم خم سے یہ نظام دین چل رہا ہے، نظام حیات نہیں، نظام دین ان کی وجہ سے چل رہا ہے سرکار موجود ہے انشاءاللہ یقیناً۔ تو یہ ذکر محمد و آل محمد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے امت پر نمازیں واجب قرار دی ہیں، اس لیے خداوند عالم نے واجب قرار دی ہیں کہ ذکر اہل بیت اطہار وہ جاری و ساری رہے، قیامت تک باقی رہے، لوگ بھولنے نہ پائیں۔ کم از کم نماز پڑھیں تو اس وقت آل محمد ضرور یاد آئیں، تشہد میں اہل بیت اطہار کا ذکر آ جائے تاکہ تجدید عہد ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے، جو عہد ہم نے عالم ازل میں کیا ہے اس کی ہم تجدید کرتے رہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صلاۃ ہے اور نماز فارسی کا لفظ ہے، اس پہ بڑی تکرار رہتی ہے، یہ تو حل کر دیں۔
قبلہ اب بات یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے ہاں جو ترجمہ ہے جو حقیقت، اب صلاۃ کا میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کرتا ہوں، جو صلاۃ کا مطلب ہے نا اس کے زیادہ معنی ہیں. دعا، اس کو بھی عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. پہلے لفظ صلاۃ دعا کے لیے وضع تھا، یہ بنا دعا کے لیے تھا، دعا مانگنے کے لیے لفظ صلاۃ تھا. اب خداوند عالم صلوات پڑھتا ہے اہل بیت اطہار پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جب پڑھتا ہے نا درود، اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ یثنینا اور فی محل الرفیع الاعلی. معصوم کا پاک فرمان ہے اللہ بلند و بالا مقام پر بیٹھ کر ہم آل محمد کی جو ثنا کرتا ہے وہی اللہ کی صلوات ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، انہوں نے جماعت کروانی ہے مولوی صاحب کی بلا نے، ہاں میری طرف دیکھنا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کے بعد جب اسلام آیا، لغت عرب تو پہلے موجود تھی، یہ لفظ بھی تھا صلاۃ کا. اس کے بعد خداوند عالم نے اپنے حبیب کی زبانی ہمیں حکم دلوایا کہ تم نے اس طرح کر کے یہ عبادت کرنی ہے. مثلا قیام کرنا ہے، نیت پہلے وضو سے شروع کر دیں. وضو ہے، اس کے بعد آپ نے اقامت کہنی ہے، اقامت کے بعد نیت کرنی ہے، نیت کے بعد قیام کرنا ہے، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدے، پھر قیام جب وہ نماز ختم ہو جائے تشہد سلام. اس کو کہتے ہیں ارکان مخصوصہ، جو نماز کے ارکان ہیں. تو شریعت مقدسہ اسلامیہ نے یہی لفظ اٹھایا صلاۃ کا، ان ارکان مخصوصہ کے اوپر منطبق کر دیا یا حمل کر دیا، تطبیق دے دی. ٹھیک ہے، تو یہ اب ارکان مخصوصہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ صلاۃ. اب اس صلاۃ کا مطلب اپنی اپنی زبانوں میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ عیب نہیں ہے. میں حقیقت بتانے لگا ہوں، جو بحث کی جاتی ہے اس کی بھی یہ وجہ ہے. اب میں جملہ دینے لگا ہوں، جو صلاۃ ہے اس کا باطن ہے مولا علی کی ولایت. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ صلاۃ کا باطن مولا امیر المومنین کی ولایت. توجہ، تو یہ جملہ آپ سننا. ہاں، لا یقوم الباطن الا بالظاہر، کیونکہ یہ بھی ہے کہ ظاہر باطن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور باطن ظاہر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. مولا امیر المومنین کی جو ولایت ہے یہ صلاۃ کا باطن ہے. اب سنو نماز کیا ہے. امیر المومنین کی ولایت کے ظاہر کا نام نماز ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب علی والا نماز نہیں چھوڑے گا. سمجھ آ رہی؟ ہاں، اب علی والا نماز نہیں چھوڑے گا. اب 5 نمازیں بھائی، اس لیے تو کہا قائم رکھو، قائم رکھو، قائم رکھو. مولا کا فرمان ہے من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. ہاں، مولا نے یہ نہیں فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام ولایتی، بلکہ یوں کہا ہے من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے نماز کو قائم کیا. ولایت سبب ہے نماز کی قبولیت کا. ولایت کے بغیر کوئی عمل. میں ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو، پتہ چلتا ہے یہ کون ہے؟ بولو، مومن ہے یا منافق ہے؟ کوئی حج کا احرام باندھ کے جائے، حج کے طواف میں ہے، پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے یا منافق ہے. ٹھیک ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے یا منافق ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے، پتہ چل رہا ہے مومن ہے یا منافق ہے. روزہ رکھ رہا ہے، مومن ہے یا منافق ہے. مومن اور منافق کی پہچان ہی ایک ہے جس کا نام ولایت علی ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث آپ کی نظر کرنے لگا. ہم علی علی جو کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
ہمارے پاس دلیل ہے اور ہم بڑی تسلی سے کہتے ہیں جو بھی مولا امیر المومنین کا حبدار ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ آل محمد کو ماننے والا ایک بندہ بھی جہنم نہیں جا سکتا، کیونکہ کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے۔ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یا علی میرے قریب آؤ، مولا امیر قریب گئے، رسول پاک نے فرمان انشاء فرمایا، ایجاد فرمایا، صادر فرمایا، فرماتے ہیں یا علی حبو کا شجرن فی الجنت اغصانها فی الدنیا ومن تعلق باغصانها واصل الی الجنت۔ فرمایا یا علی تیری محبت ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے نا، اصل ہوتی ہے، باطن ہوتا ہے۔ اب مولا امیر المومنین کی ولایت کا باطن دیکھو، فرما رہے ہیں یا علی تیری محبت وہ درخت ہے جس کا تنا جنت میں ہے۔ تیری محبت بھائی، تیری محبت، تیری محبت، تیری محبت کیوں ہے؟ کلو شین یرجو الی اصلہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلو شین یرجو الی اصلہی کی وجہ یہی وجہ ہے۔ یا علی تیری محبت وہ درخت ہے جس کا تنا جنت میں ہے اور اس کی شاخیں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ عالم جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ان میں بھی pھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کائنات عالم کے رسول نے فرمایا من تعلق باغصانها واصل الی الجنت، جس بندے نے تیری محبت کے شجر کی جس شاخ کو بھی اپنے ہاتھ میں تھام لیا، وہ جہاں بھی ہوگا وہ شاخ اس کو جنت لے جائے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، اس لیے کلو شین یرجو الی اصلہی، کلو شین یرجو الی اصلہی، ہر شے نے اپنی اصل کی طرف پلٹنا ہے، جانا ہے، اور ہماری اصل جنت کے اندر موجود ہے۔ ہم نے تمسک کرنا ہے، تعلق رکھنا ہے مولا امیر المومنین کی محبت والے درخت کی شاخوں کے ساتھ، تاکہ وہ شاخیں ہمیں سیدھا جنت میں لے کے جائیں۔ ہاں، اس بندے کو تقدیر بھی نہیں روک پائے گی جو بندہ مولا امیر المومنین کا حبدار ہے اور وہ جنت نہ جا سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمات بھائی نہیں روک سکتی بھائی، مولا کا فرمان ہے۔ اور کمال یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ اگر ان کے ساتھ تعلق رکھے تو وہ جنت میں جائے گا، ہاں کوئی زیادہ ماتم کرنے والا تعلق رکھے تو وہ جنت میں جائے گا، ڈھیر عبادت کرنے والا تعلق رکھے تو وہ جائے گا، کوئی حاجی تعلق رکھے تو وہ جائے گا۔ من تعلق باغصانها واصل الی الجنت، جو بھی شرط یہی ہے جو میں، بس وہ جو بھی ہے مولا علی کا حبدار ہو۔ اس کے بعد فقط بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی ہے، اتنی ہی وزنی بات ہے۔ مولا امیر المومنین کے دشمن ہم بڑے فخر سے، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کتابیں پڑھی ہیں، یہ کتاب ہے بہار الانوار، یہ سامنے دیکھ لو، اس میں جو کتاب الامامت ہے اس میں یہی کچھ ہے امامت کے بارے میں، امامت کے فضائل اور امامت کو ماننے والے حبداروں کے فضائل، ہاں ان کے فضائل۔ اب دیکھ لو، اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی بغضو کا شجرن فی الجہنم وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَغْصَانِهَا وَصَلَ إِلَى النَّارِ۔ فرمایا یا علی تیری دشمنی والا درخت وہ درخت ہے جس کا تنا جہنم میں ہے، جس کی شاخیں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ عالم ہمیں نظر آئے، عالم سفلی میں پھیلی ہوئی ہیں، زمین کے نیچے بھی عالم ہے، چاند پر بھی مخلوق بس رہی ہے، مریخ بھی ایک عالم ہے، آسمان بھی عوالم میں شامل ہیں، جہاں جہاں بھی کہیں کسی مخلوق کا وجود ہے وہاں تک اس درخت جہنم کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس بندے نے اس شاخ سے تعلق رکھا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جیسا بھی ہے، جتنا امیر بھی ہے، جتنا کبیر بھی ہے، وہ شاخیں اس کو جہنم لے جائیں گی۔
وہ اس کو چونکہ اس کی اصل وہی ہے، بے شک، ہاں، ٹھیک ہے، علی والے کی اصل جنت ہے، وہ جنت جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سوال پیدا ہو سکتا ہے بھائی کیسے جائیں گے؟ بھائی آپ کے لباس ہیں، 5,000 کا آپ نے چھوڑ لیا ہے قیمتی، 10,000 کا، 15-20 کا، میلا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی بولو، ہو جاتا ہے۔ جب میلا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ دھویا جاتا ہے، کیونکہ اس کا میل صاف ہو جائے۔ علی والا اگر میلا بھی ہو گیا تو ملائکہ دھو کر بھی اس کو جنت پہنچائیں گے۔ یا علی میری طرف دیکھنا، توجہ، آخری ایک آیت پڑھتا ہوں، وقت ہونے والا ہے برادران اہل سنت کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، 1-2 منٹ یہ اور 2-3 منٹ باقی مصائب، بات ختم۔ خداوند عالم نے ایک اور حکم دیا ہے، خدا فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ خدا حکم دے رہا ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت جب بھی کرو تو اس میں قنوت ضرور کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز کی۔ بات ذہن میں ہے نا جو میں کہہ رہا تھا، انبیاء اور ہمارے نبی کے درمیان فرق دیکھنا۔ نبی چلے گئے، ان کا ذکر اور شریعت رک گئی، ہمارے نبی چلے گئے، ذکر بھی باقی ہے، ٹھیک ہے، اور دین بھی باقی ہے، یہ کتاب بھی باقی ہے، شریعت بھی باقی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ تو جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے حق دو میں جملہ کہہ سکوں۔ جب کائنات عالم کے سارے نبی ہمارے نبی کی برابری نہیں کر سکتے، عام بندہ یہ کیسے بکواس کرتا ہے کہ میں محمد جیسا؟ ایسے ہے نا بھائی، ہے نا بھائی، ایسے یہی فرق دیکھ لو۔ 1.25 لاکھ انبیاء جب تک تھے ذکر بھی تھا، صاحب کلمہ کا بھی یہی حال ہے، جب چلے گئے کلمہ ختم، نظام بند، پاب بند ہو گیا، اور یہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اللہ بتا رہا ہے، اور جب میرے حبیب کے ساتھ نبی نہیں ملتے، عرب کے کمی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھئی، یہ آخری بات بھئی ہیں، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی۔ میں آپ کو انتظار نہ کراؤں اور میں اس بات کو بھی ثابت کر دوں، 5 نمازیں جیسے میں نے کہی ہیں تو اس کی بھی یہاں پہ وجہ آ جائے گی، اور 5 نمازیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے صلوات کی، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا ہے، علم بلاغت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام۔ پہلے عمومی حکم ہے نمازیں، اس کے بعد اللہ نے کہا ہے درمیانی نماز کی خصوصیت کے ساتھ۔ اب آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب نماز ہم پہ واجب ہوئی تھی، بلکہ محمد مصطفیٰ کی شریعت میں سرکار پر، تو اس وقت ظہر کی نماز واجب ہوئی تھی، پہلی نماز جو واجب ہوئی ہے ظہر کی۔ تو اب یہ نمازوں کی ترتیب دیکھ لینا، نمازوں کی ترتیب، ٹھیک ہے، تو پتہ چل جائے گا نمازیں کتنی ہیں، اور ان کو 5 ہی ہونا چاہیے تھا۔ الظہر رسول اللہ، والعصر امیر المومنین، والمغرب فاطمۃ الزہراء، والعشاء الحسن، والفجر هو الحسین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اب 5 نمازوں کی تقسیم کا پتہ چل گیا۔ ظہر کی نماز سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، عصر کی نماز سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، باطناً، ٹھیک ہے، حقیقتاً، معناً مولا امیر ہیں۔ مغرب کی نماز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، عشاء کی نماز جناب حسن مجتبیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح کی نماز، نماز فجر، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے والقرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو صبح کی نماز ہے یہی گواہی کے طور پہ پیش کی جائے گی۔
گواہی کے طور پہ، اور 2 مرتبہ لکھی جاتی ہے، رات میں بھی اور دن میں بھی، ٹھیک ہے، اور گواہی بھی اسی کی ہے، ٹھیک۔ اور اس سے مراد مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ 1 منٹ سے بھی پہلے بتا دوں، ظہر روشنی کا وقت ہے، اس وقت سے مراد محمد مصطفیٰ۔ جب نبوت کے دوپہر کا وقت تھا، اس وقت محمد مصطفیٰ پر اللہ نے نماز واجب قرار دی۔ اب یہ دیکھ لیں، محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا وقت ڈھلا، عصر آتی ہے، عصر سے مراد میرے مولا امیر المومنین ہیں۔ وہ محمد کا سایہ اہل بیت اطہار کے گھروں سے ڈھل چکا تھا، اس لیے عصر وہ۔ اور مغرب کیوں ہے بی بی پاک کا نام؟ خدا کی قسم، لا یعرف احدن وقت المغرب بحقیقتہا، کائنات عالم کا کوئی بندہ نہیں جان سکتا کہ مغرب کا حقیقی وقت کیا ہے۔ جس طرح نماز مغرب کا وقت کوئی نہیں جانتا، اسی طرح مادر حسنین کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب اسلام پہ دوبارہ تاریکی چھانے لگی، دوبارہ تاریکی چھائی ہے نا مولا حسن مجتبیٰ کے دور میں، سبھی جانتے، اس لیے خداوند عالم نے عشاء کی نماز مولا حسن مجتبیٰ کو کہا، جاگنا بھائی، جاگنا۔ جب تاریکی چھا گئی، عشاء کے بعد تاریکی ہوتی ہے، چھا گئی، اتنی چھائی کہ کربلا کے میدان میں 250 بندے ترے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، پوری خدائی 2 مرتبہ مار مہدی میں کہتا ہوں خدائی غرق ہوئی ہے۔ 1 مرتبہ حضرت نوح کے دور میں وہاں پہ بدنی طور پہ، جسمانی طور پہ غرق ہوئی ہے، 1 مرتبہ 61 ہجری میں غرق ہوئی ہے خدائی۔ وہ کیسے؟ وہاں موجود تھے، روحانی طور پہ سارے مر چکے تھے۔ جب جہالت کی تاریکی چھا گئی تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت افق توحید پر نمودار ہو کر، صبح کی اذان دے کر، صبح کی نماز پڑھ کے صحن توحید میں ایسی روشنی پیدا کر دی کہ قیامت تک کوئی یزیدی اب اسلام پر تاریکی لانے کی جرات ہی نہیں کر سکتا۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، آباد و شاد رہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مشرق توحید، مشرق کہتے ہیں روشنی، ہاں، مشرق کو مشرق اس لیے کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ مشرق توحید مولا امام حسین علیہ السلام، یہ 5 ہستیاں ہیں، ان 5 ہستیوں کے ناموں پر اللہ نے امت پر 5 نمازیں واجب قرار دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بڑا ثواب ہے یہ ظاہری نماز پڑھنے کا، میں نے تو پہلے کہا ہے، اس کا چھوڑنا فعل حرام ہے، اور مغرب وہ نماز ہے جو قصر نہیں ہے، تو اللہ نے بتا دیا ہے جو جناب سیدہ زہرا کا حق ہو وہ کوئی نہیں کھا سکتا نہ گھٹا سکتا ہے۔ اللہ جانے بی بی پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہی پردہ بی بی بابا محمد مصطفیٰ کے بعد رو رو کے فرما رہی تھی، شبت علیہ مصائب لو انہا شبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اور میرے محمد مصطفیٰ بابا، آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب آئے ہیں، اگر یہ دنوں پہ پڑھتے تو یہ سہاراتوں میں بدل جاتے۔ لاپرواہی نہ کیا کرو، فضائل مرضی سے بے شک سنا کرو، کیونکہ فضائل بھی قرآن ہے، قرآن کا سننا واجب ہے، توجہ کرنا بھی واجب ہے۔ اور یہ تو مصیبت ہے اس بی بی کی، خدا گواہ ہے، جو بی بی پاک کا دروازہ جلایا گیا ہے۔ میری ایک کتاب ہے مقتل حضرت محسن، اس میں میں نے روایت بھی لکھی ہے کہ مولا امام زمانہ کے مصلے کے اوپر 2 قسم کی جلی ہوئی لکڑیاں موجود ہیں۔ دائیں طرف جناب سیدہ زہرا کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں، بائیں طرف صغیر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ لاپرواہی نہ کرو، مولا امام سجاد کا فرمان ہے، ہمارے مسائل میں شرما کے نہ رویا کرو۔ مولا فرماتے اس طرح بلند آواز سے رویا کرو جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پردہ داروں نے آواز بلند گریہ کیا ہے۔
میری دعائیں ہیں جھولیاں پھیلا کے بیٹھو. ہاں یہ عام دن نہیں شروع ہو گئے. ویسے بھی ماہ مبارک رمضان بڑا نیک مہینہ ہے. عالیہ بی بی کی یتیمی کا یہ مہینہ. ہاں میں جو مصیبت کے جملے پڑھ رہا ہوں ادھر ماں کی شہادت کے جملے اور اسی مہینے میں مولا امیر المومنین کی شہادت ہے. قسمت علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی کی کہ عالم غربت میں پردیس میں یتیم ہو گئی. بی بی پاک بہت روتی ہیں. مدینے کے لوگ آ گئے مولا امیر المومنین کی خدمت عالیہ میں. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں. وہ گستاخ بن کے آئے. انہوں نے کسی اور الفاظ میں جناب امیر سے عرض کیا. کہتے ہیں یا علی جناب سیدہ سے کہو یا دن کو روئے یا رات. میرے مولا امیر المومنین آپ لاپرواہی کر رہے ہو. عمار مہدی سر اٹھا کے میری طرف دیکھو. اب پہلے سنو اس کے بعد رونا. میرے مولا نے بی بی پاک کی شہادت ہے. آپ بھی صاحب ممبر ہیں. اگر جعفری صاحب آپ بھی سماعت فرمائیں. بی بی پاک کی شہادت ہے 11 ہجری میں 3 جمادی الثانی 11 ہجری. اور مولا امیر المومنین نے حاکم شام کو ایک خط لکھا ہے 38 ہجری میں. میں ذمہ دار ہوں. میرے مولا امیر المومنین اپنے فضائل میں یہ بیان فرما رہے ہیں تو میری برابری کرے گا. مجھے اللہ نے وہ حرم دیا تھا جس کی شہادت 11 ہجری میں ہے اور آج 38 ہجری ہو گئی ہے. کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں علی نے مادر حسنین کا نوحہ نہ پڑھا ہو. یہ وہ مظلومہ بی بی ہے. یہی حق ہے بھائی غریبوں کے غم میں رونے کا. مولا امام زمانہ آج اتوار کا دن ہے، امیر المومنین کا دن ہے. تیرے حبدار رو رہے ہیں. میرا پاک اللہ ان کے دلی مقاصد پورے فرمانا. ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمانا. بالخصوص قبلہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توصیفات چوٹی کے درجات بلند فرمانا. حاضرین کے متعلقین جو فوت ہو چکے ہیں میرے اللہ ان کی بخشش فرما. نیاز حسین میری طرف دیکھنا. میرے مولا امیر المومنین نے یعنی اس کے باوجود مولا ہر روز نوحہ پڑھتے ہیں بی بی پاک کا. جب مدینے کے بندے آئے یا علی مادر حسنین سے کہو رونے کو کوئی وقت مقرر کرو. میرے مولا امیر المومنین روتے روتے دہلیز در پہ بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا مدینے والو مجھے علم ہے بہت روتی ہے رسول پاک کی بیٹی لیکن وہ مجھ سے بھی چھپ چھپ کے روتی ہے. تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے حسین کی اماں رو رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں اور تو کوئی پتہ نہیں چلتا. جب حسین کی اماں روتی ہے مکانات مدینہ ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے جانور چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. رونے والوں میرے مولا امیر نے فرمایا میں علی ہو کے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد چھپ کے بھی مدینے میں نہیں روئے گی. رو کے جب گئے گھر میں بی بی پاک نے دیکھا رو کے فرمایا خیر ہے؟ میرے مولا امیر نے فرمایا خیر ہی تو نہیں ہے. تیرے بابا کی امت نے پابندی لگائی ہے کہ حسین کی اماں مدینے میں نہ روئے. بی بی پاک نے فرمایا آپ نے وعدہ کیا ہے میں نہیں رہوں گی لیکن مجھے یہ بتائیں میں نے اپنے بابا کے غم میں رونا تو ہے میں کہاں جاؤں. مولا امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے تاریخ کا پہلا امام بارگاہ بیت الحزن اس کا مطلب یہ ہے غم والا گھر بنایا مصائب والا گھر بنایا. رات کو گھوڑے پہ سوار کر کے وہاں لے جاتے تھے. رو رو کے کہتے تھے اب کوئی پابندی نہیں جتنا رونا ہے بابا کو رو لو. رونے والوں ایک جملہ ختم کرنے لگا ہوں. رونے والوں بی بی پاک نے شہزادوں کو غسل دلوایا نئے کپڑے پہنوائے. کھانا تیار ہو رہا تھا. بی بی کی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہوئی. بی بی نے فرمایا جلدی کرو نانا کی قبر پہ میری صحت یابی کے لیے دعا مانگ کے آؤ. شہزادے آئے رو کے دعا مانگ رہے نانا ہماری اماں کو بڑی تکلیف ہے. ہماری اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. ہماری اماں بہت دکھیاری ہے. لاپرواہی کر گئے ہو بھائی تھک گئے ہو. نیاز حسین روزے دار ہو بڑی عبادت ہے تمہاری کئی گنا ثواب لے رہے ہو. آخری جملہ محمد مصطفیٰ کی قبر ہلنا شروع ہو گئی. آواز آئی آمد بالخیر تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا. شہزادے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے. بی بی ام سلمہ نے یا ام ایمن نے روکا آؤ ٹھنڈا پانی
پانی پیو، کھانا کھا کے اماں کے حجرے میں جانا۔ مولا حسن مجتبیٰ خاموش رہے۔ کربلا کے غریب حسین نے فرمایا مجھے پہچان، میں کربلا کا مسافر حسین ہوں، میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ جس کی اماں زہرا کا انتقال ہو جائے اس کو کھانا پینا کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارہ الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا پاک اللہ مجلس عزا کا ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح مقدسہ کو پہنچا، بالخصوص قبلہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توصیفات چوٹی کے درجات بلند فرما، قبلہ کاظم علی نجفی مرحوم مغفور کے درجات بلند فرما، میرے دادا مرحوم پیر نور شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، بارہ الہ میری والدہ مرحومہ مغفورہ رضیہ ہاشمی کے درجات بلند فرما، میرے والد بزرگوار مختوم پیر غلام شبیر شاہ ہاشمی کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے بچوں کے بخت اقبال بلند فرما۔ میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہر مومن کی محافظت فرما۔ میرا اللہ آمین زور سے کہو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے بھی روزہ دار ہو اور افطاری کے وقت، شام کے وقت، مغرب کے وقت، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خندہ پیشانی سے بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ میرا پاک اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ میرا پاک اللہ جو غریب مومنین ہیں ان کی غربت دور فرما، بے روزگاروں کو آبرومندانہ روزگار نصیب فرما، جن مومنین کے بچوں کے شادی کے مسائل ہیں وہ فوراً برطرف فرما، جن مومنین نے بارہ الہ دعائیں ہمارے ذمہ لگائی ہوئے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما۔ بالخصوص ایک بچی ایمان فاطمہ ہے، اس کو تکلیف ہے، میرے اللہ دور فرما، اس کو سکھ صحت سلامتی عنایت فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی مل کے نعرہ حیدری۔